أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته إنما كان يتبسم. یہ کتاب الآداب میں سے باب الضحک ہے، ضاد حا کاف. ہنسنے کے بارے میں بھی تعلیمات اسلام نے دی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کھل کر کھلکھلاتے ہوئے ہنستے نہیں دیکھا ہے کہ آپ کے تالو جو ہے اندر سے منہ سے نظر آنے لگے. اتنا منہ کھول کے نہیں ہنستے جس طرح ہم لوگ بے احتیاطی سے منہ کھول کے ہنستے ہیں. انما کانا یتبسم، بس نبی علیہ السلام تو تبسم کیا کرتے تھے. آپ کے لب مبارک پر مسکراہٹ ہوتی تھی، تبسم ہوتا تھا ہلکا سا، اور یہ قدرتی طور پر ہی ہر وقت نبی علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہٹ مچلتی رہتی. جس آدمی کے چہرے پہ مسکراہٹ رہتی ہو دیکھنے والے کو خوشی محسوس ہوتی. عن جریر قال ما حجبني النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت ولا رآنی الا تبسم. حضرت جریر بن عبداللہ البجلی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی منع نہیں کیا تھا جب سے میں نے اسلام قبول کیا ملاقات کرنے سے. ہمیشہ میرے لیے آپ کا دروازہ کھلا رہتا تھا، اور جب بھی آپ نے مجھے دیکھا ہے تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہی ہوتی. یہ جریر بن عبداللہ جو تھے یہ اپنے علاقے کے سردار اچھے خاصے یعنی رئیس آدمی. انہوں نے نبی علیہ السلام کو جب بھی دیکھا ہے تو مسکراہٹ کی حالت میں ہی دیکھا. عن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ قال کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقوم من مصلاہ الذی یصلی فیہ الصبح حتی تطلع الشمس. جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اپنے نماز کی جگہ سے اٹھتے نہیں تھے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو. فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامُوا وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ. جب سورج طلوع ہوتا تھا پھر کھڑے ہوتے تھے اپنے مقام سے فجر پڑھ کے، اور وہ آپس میں اس وقفے میں بات چیت کرتے رہتے تھے، اور بعض دفعہ جاہلی دور کے یادیں تازہ کیا کرتے. فَيَضْحَكُونَ، اور ان باتوں پر ہنستے بھی تھے کہ یار ہم جاہلیت میں کتنے بیوقوف تھے، کیا کیا برے کام کرتے تھے. وَيَتَبَسَّمُ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی اس طرح کی باتیں سن کے تبسم فرمایا کرتے تھے، ہنس دیا کرتے. ترمذی کی روایت میں یتناشدون الشعر، کہ وہ شعر بھی پڑھتے تھے نبی علیہ السلام کی مجلس. یہ مسلم کی روایت کہ نبی علیہ السلام کے سامنے شعر و شاعری بھی کر لیتے. شعر و شاعری ان کی جو ہوتی تھی وہ کوئی گل و بلبل کی تو ہوتی نہیں تھی، بہرحال ان کے اندر بھی حکمت کی باتیں ہوتی تھیں، اور جاہلی دور کے جو شاعر تھے ان کا کلام بھی بڑا عظیم الشان ہوتا تھا. بعض دفعہ نبی علیہ السلام شعر سنانے والے کو بار بار کہتے تھے مزید سناؤ، کیونکہ اس میں حکمت کی باتیں ہوتی. اب یہ جو جابر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ مجھے جریر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی علیہ السلام نے مجھے منع نہیں کیا، میں مجالسات الخاصہ اور میں بیٹھے کہ خصوصی مجلس میں بیٹھے ہوں تب بھی کبھی منع نہیں کیا تھا، گھر میں بھی جانے سے مجھے کبھی منع نہیں کیا. یعنی مجھے کبھی یہ ضرورت نہیں پڑی تھی کہ میں ان سے اسپیشل اجازت لوں، اس قدر میرے لیے انہوں نے اپنے در جو تھے کھلے رکھے تھے. وقد اسلم قبل موتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باربعین یوما. یہ جریر جو تھے نبی علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے سے صرف 40 دن پہلے مسلمان ہوئے اور بہترین مسلمان ہوئے. تبسم آپ کا فرمانا جو ہے وہذا من کمال مکارم اخلاق ہے، کہ عظیم الشان بہترین آپ کے اخلاق کا کمال تھا کہ آپ مسکراتے تھے. ولعل منشا کثرت الانبساط علیہ السلام معاہ انہ رضی اللہ عنہ کان میں مظاہر الجمال. اور یہ مسکرانا، چہرے پہ مسکراہٹ، یہ ظاہری خوبصورتی جو ہے اس کا بھی بہترین علامت.